2 दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी कि सोशल मीडिया का सहारा कैसे लेना है। अल्लाह ताला ने आज मेरी तरफ 2 भाइयों को भेजा, जाहिद और शाहिद, जो कि स्पेशल कराची से आए हैं। मेरी वीडियोस देखकर मोटिवेट हुए और इनका बेसिक काम है किचन अप्लायंसेस का। तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बेहतरीन काम, क्वालिटी का काम। इनको उरूज मिला था 2019 में जब कोविड था। इनकी गुड लक ये थी कि पहली मंजिल पे इनकी रहाइश थी और दूसरी मंजिल पे इनका कारखाना था। तो जब तमाम दुकानें बंद थी, कारखाने बंद हो गए, ये अपने रहाइश गाह के दरवाजे से कस्टमर को बुलाते थे, सामान समून बेचकर वहां से इनका एक सिलसिला चला। लोगों को कैसे पता चला कि इस घर में माल पड़ा हुआ है? इन्होंने सहारा लिया सोशल मीडिया का, वीडियोस बनाई, दुनिया इनके पास चल के आई। आज मेरे पास आए और जिक्र हुआ कि हम एक सेकेंडरी बिजनेस के तलाश में हैं। ऐसे ही है जी बिल्कुल। उन्होंने कहा था हमें एक सेकेंडरी बिजनेस चाहिए। जी बिल्कुल। मैंने पूछा क्यों, वजह, ये तो बड़ा खूबसूरत तरीन काम है। तो आपने सर जवाब दिया था कि इस वक्त रियल एस्टेट अफेक्टेड है काफी बुरी तरह। अब मैं चाह रहा हूं सर आप ये जरा नाजरीन को बताएं कि रियल एस्टेट अफेक्ट हुई है तो क्यों हुई, कैसी हुई, आपका उससे कारोबार कैसे अफेक्ट हुआ, तफसीलन आप ही हमें बता दें। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम शाहिद है। मेरा ताल्लुक बिल्ड मार्ट किचन अप्लायंसेस से है और मैं एक सेकंड बिजनेस के हवाले से भाई के पास आया था आज। तो जो फर्स्ट बिजनेस है उसके हवाले से अभी हम डिस्कशन कर रहे थे। तो मैं इनसे ये जिक्र कर रहा था कि जैसा कि आजकल जो प्रॉपर्टी की जो सेल परचेज है उस पर काफ़ी अफेक्ट आया हुआ है गवर्नमेंट के जो टैक्सेस हैं उनके हवाले से। जैसे कि फाइलर, वैसे तो फाइलर तो सबको होना चाहिए, टैक्स तो सबको देना चाहिए। तो जो हमारे फाइलर भाई हैं वो होते हैं, उनको शायद 3 या 4% उनके ऊपर टैक्स है। और जो नॉन फाइलर, अनफॉर्चुनेटली जो लोग नॉन फाइलर हैं उनको तकरीबन 7 से 13% उनको टैक्स जो है वो देना पड़ता है, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी की सेल परचेज जो है वो 50% से भी कम है इस वक्त। और उसके जो असरात हैं वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रिलेटेड जो 75 इंडस्ट्रीज़ हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा उसके असरात मुरतब हो रहे हैं। और जिसकी वजह से जैसे सरिये की जो सनत है, सीमेंट की सनत है, लकड़ी की जो सनत है, इसके अलावा किचन अप्लायंसेस हैं, हार्डवेयर हैं, टूल्स हैं, टाइल्स हैं, ये सब जो चीज़ें हैं इनसे भी रिलेटेड फिर मज़ीद सनतें, ग्लास है, एलुमिनियम है। तो ये सब बड़े पैमाने पे इनसे जिन लोगों का रोज़गार जुड़ा हुआ है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। और सोशल मीडिया की जो भाई ने अभी बात की, सोशल मीडिया, अभी मैंने इनसे ये जिक्र किया कि हमने 2019 में जब कोविड आया तो हमने एक हफ्ता घर में बैठ के गुजारा और न दिन का पता चलता था ना रात का, ना मतलब 24 घंटे ही जो है वो उस तरह से गुजर रहे थे। उसके बाद फिर मुझे अचानक जहन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं अपना एक फेसबुक पेज बनाऊं। तो मैंने बिल्ड मार्ट किचन अप्लायंसेस का फेसबुक पेज बनाया, इंस्टाग्राम पेज बनाया और उसके ऊपर शुरू में हमने अजानें दी। जैसे कि अजानों का उस वक्त काफ़ी ट्रेंड चल रहा था अल्हम्दुलिल्लाह सब ने, कि कोविड से अल्लाह ताला हमारी जान छुड़वा दे। तो उसके बाद फिर हमने छोटी छोटी वीडियोस जो है वो उस पर लगाना शुरू की और फिर कमेंट्स के अंदर और मैसेजेस के अंदर जो है वो कस्टमर जो है बताते थे कि हमें ये चीज़ें चाहिए। पूरा पाकिस्तान बंद था तो हम उनको ये फैसिलिटी दे रहे थे कि वो हम उनसे कहते थे कि आप ज़रूर तशरीफ़ लाएँ हमारे पास और आप आके पसंद करें चीज़ें और फिर हम उनको डिलीवर कर देते थे। हालात को और वाक़यात को जो है वो ब्लेम करने के बजाय, गिला शिकवा करने के बजाय हमने रास्ता इख्तियार किया सोशल मीडिया का। रियल एस्टेट का डाउनफॉल है या रियल एस्टेट में जो एक स्लम्प आया है, इसकी मेन वजह ये नहीं है कि बैंक्स ने इंटरेस्ट अपने बढ़ा ली है। एक्चुअली काइबोर रेट जो है 22% से भी अबव जा चुका है। अब जब काइबोर रेट 22% से अबव जाएगा तो ऑब्वियसली लोग आजकल एक आम फहम जुमला बहुत चल रहा है कि यार हम क्यों ना हम पैसे बैंक में रखवा दें। लेकिन अगर हम थोड़ा सा अपने जहन के ऊपर जोर डालें तो बैंक में जो हम पैसा रखवाते हैं उस पर जो हमें इंटरेस्ट मिलता है वो एक सूद की सूरत में मिलता है। 100% सूद है, हराम है। जी बिल्कुल। तो अल्लाह ताला हमें उस चीज़ से बचाए और उसके अंदर कोई तरक्की तो हो नहीं सकती, ज़ाहिर है अल्लाह से जंग है। तो तरक्की कैसे हो सकती है? हम अगर हमारे पास कोई इन्वेस्टमेंट है तो हम छोटे छोटे कारोबार शुरू। सूद में कभी बरकत नहीं हो सकती, बल्कि मैं आजकल बरअक्स उसका पाकिस्तान में देखता हूं। वबा, अजाब, बर्बादी हर तरफ नजर आ रही है, बेचैनी, घरों के अंदर खुशहाली खत्म, लोगों का सुकून खत्म।
اور ہم وجہ کسی اور کو قصوروار ٹھہرا رہے ہوتے ہیں. ہمارا حکمران، ہمارا لیڈر، ہمارا یہ، ہمارا وہ، ہمارا یہ نہیں دیکھتے کہ ہماری آمدن حرام ہے. جی بالکل. سود میں کیسے برکت ہو سکتی ہے؟ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو پناہ میں رکھے، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے. میں تمام اپنے ویورز کو ایک بات بتانا چاہوں گا جو لبڑ والے ہیں. تنگیاں جس پہ گزرتی ہیں نا، وہ تنگیاں عارضی ہوتی ہیں. ہر چیز عارضی ہے، چاہے وہ خوشی ہو، وہ غم ہو، وہ زندگی کا کوئی بھی لمحہ ہو، وہ عارضی ہوتا ہے. کوئی چیز اس دنیا میں مستقل نہیں ہے. تو اس عارضی لمحے سے گزرنا صبر کے ساتھ، یہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ جو ہمیں اپنانا چاہیے. اور یہ جان لو کہ تنگی کے حالات میں جو انسان سیکھتا ہے نا، وہ انسان کو ایک مضبوط ترین انسان بناتا ہے. جس نے تنگیاں نہ دیکھی ہوں تو وہ مضبوط آدمی کبھی نہیں بن سکتا. لائی عمل اپنانا چاہیے کہ اب آگے کیا کرنا ہے، اس سے بہتر کیسے کرنا ہے، اس سے بہتر کیا کرنا ہے. جو میں سمجھتا ہوں بنیادی چیز ہے وہ ہے سوشل میڈیا پہ جائیں، ضرور جائیں، نماز قائم کریں. بہت سارے ویورز بے نمازی ہیں. ہر بندہ سود کا کاروبار نہیں کرتا، لیکن ہر بندہ نماز بھی نہیں پڑھتا. جس مقصد کے لیے آپ کو دنیا میں بھیجا گیا وہ آپ ادا کر نہیں رہے. اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے ہوتے ہو. یار کچھ شرم کرو. کیا ہمارا دنیا میں، اب میں ذرا اپنے لبج والوں سے ذرا مخاطب ہوں، کیا ہم صرف یہاں پہ البینو کریمینو بریڈ کروانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، یا ڈن فیلو، یلو فیس اپلائن، ایکوا اپلائن 24 گھنٹے اسی کا ذکر کرنا ہے؟ کیا دنیا میں ہمارا اور کوئی ٹارگٹ نہیں ہے؟ کیا ہم دنیا میں کھانا کھانے کے لیے آئے ہیں، یا ہم کھانا کھا کے اپنی زندگی بسر کرتے ہیں؟ ایک ضرورت ہے، ایک حاجت ہے. اس کے اوپر بعد میں تفصیلاً گفتگو ہوگی. ایکچولی سر جاب جو ہے وہ انسان کو ایک انسان کے اندر ایک ڈر پیدا کر دیتی ہے، اور وہ جاب سے کبھی بھی کوئی امیر نہیں بنا. سیلری پرسن کوئی امیر آپ کو پتہ ہے بوس، ادھر میری طرف مخاطب ہو، ادھر. آپ کو پتہ ہے، آپ کو تو مجھے ویڈیوز کم دیکھی ہوں گی، 9 سال ملازمت کی ہے میں نے. پتہ آپ کو؟ اچھا آپ کو پتہ ہے کہ آپ آتے سر کتنی ویڈیوز دیکھی آپ نے میری؟ ایک ہفتے میں دیکھیں گے میں نے آپ کا کتنا میں نے سر نکال لیا. 9 سال ملازمت کی ہے. 9 سال ملازمت کے دوران کتنا بنا سکتا تھا وہ دنیا نے دیکھا ہے. اور میں نے اپنی پروگریس کا سفر دنیا کو ساتھ ساتھ دکھاتا گیا. جو میں نے بزنس محض کر کے جو کمایا نا، وہ 9 سال ایک طرف اور بزنس کے 6 مہینے ایک طرف. ماشاءاللہ. اور بزنس کے اندر جب آپ دن رات اپنے کاروبار کو چمکانے کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں نا، اس کا نتیجہ اور اس کا پھل اللہ تعالیٰ جب دیتا ہے نا، آپ نوکری کر رہے ہو اس بزنس مین کا بزنس چلانے کے لیے، تو اگر آپ اتنے ہی ایفرٹس اپنے بزنس پہ کریں تو آپ کہاں پہ کھڑے ہوں گے؟ ایکچولی سر ہمارے بزنس کی وجہ سے جو ہے اور مزید کتنے بزنس چلتے ہیں. ہم تو صرف جاب کی بات کر رہے ہیں نا، ہماری وجہ سے مزید کتنے بزنس چلتے ہیں، ہمیں یہ بھی تو دیکھنا چاہیے. اور بزنس میں آپ اپنے باس خود ہیں، آپ اپنے لیے خود کام کر رہے ہیں نا. اب میں اٹھتا ہوں 7 بجے یا میں اٹھوں 10 بجے، مجھے نہ ہی حاضری لگانی پڑتی ہے، نہ ہی مجھے کسی کو کچھ کہنا پڑتا ہے. اور زندگی میں سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ ہے آزادی. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہر بچے کو اپنے ابتدائی زندگی میں کچھ نہ کچھ نوکری کرنی چاہیے. آپ کو ڈسپلن سکھاتا ہے. نوکری کرنے کے بعد جب آپ بزنس کرتے ہیں نا، آپ کو اپنے بزنس کی قدر ہوتی ہے. ایک دفعہ نوکری کر لینا کسی نہ کسی حد تک ضروری ہے. آپ کو سمجھ آتی ہے کہ میں نے جو اتنی دیر محنت کی، 30 دن ملازمت کی، اور بالآخر ملتے تھے 40-50 ہزار روپے، میں نے اتنے دھکے کھائے، آج میں اپنے کاروبار میں بیٹھا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اتنے پیسے ایک دن میں دے دیے. لیکن یہ قدر جاننے کے لیے ایک دفعہ تنگی سے گزرنا پڑتا ہے. دنیا میں آپ پورا سرچ کر کے دیکھ لیں کہ پوری دنیا کے اندر جو امیر ترین لوگ ہیں وہ بہت زیادہ تعلیم یافتہ نہیں ہیں. مطلب بہت جس چیز کے اندر ان کے پاس پیسہ ہے اس چیز کی ڈگریاں نہیں لی ہوئی، لیکن وہ امیر ترین ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے یہاں تعلیم ہمارے پاکستان کے اندر جو ہے، جیسے کہ آزاد چائے والا بھی بولتا ہے، سر ریحان اللہ خان ہیں، وہ بھی بولتے ہیں کہ جی ہمارے یہاں جو ہے تعلیم نوکر بنا رہی ہے. ہمارے یہاں تعلیم جو ہے وہ تعلیم کی وجہ سے جو ہے لوگ مزید وہ نہیں بزنس نہیں کر رہے ہیں. ہمارے یہاں صرف نوکری کے لیے تعلیم حاصل کر رہے ہیں لوگ. اچھا، ان 2 بھائیوں کو آج ایک چیز بتانا چاہ رہا ہوں. سر آپ کو خاموشی محسوس ہو رہی ہے؟ اگر ہم بالکل بات نہ کریں
تو ایسے لگتے جس طرح ہم کسی جیل خانے میں بیٹھے ہوئے, ایسے ہی ہے نا. اب یہ میرے لیے اس وقت ایک جیل خانہ اگر ہم گفتگو نہ کریں. اب مجھے مزہ کہاں پہ آتا ہے, آئے آپ کو دکھاؤں. مجھے ان چیزوں کا شوق نہیں تھا, اب عادت بن گئی, اور مذاق سے ہٹ کے اس آواز کے بغیر اب رہنا میرے لیے مشکل ہو گیا. ارے کئی لوگ ہیں جو ریلیکسیشن کے لیے گانے سنتے ہیں یا پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں. ہم برڈ لور ڈن فیلو کس کو کہتے ہیں, جس کی آنکھ لالو اور بندہ کہتا ہے کیا بات ہے یار. اب اس کو روزانہ ہمیں دیکھنے کا جو مزہ آتا ہے وہ, لیکن سر وہ کون سا کاروبار ہے جس میں آپ کو مزہ بھی آتا ہے اور اس مزے آنے کے پیسے کماتے ہیں. سن لیا, یہ پریشانی اس وقت پورے پاکستان میں ہے اور ہر بندہ پریشان ہے. اللہ تعالیٰ اس پریشانی سے ہمیں ضرور بھی ضرور نکالے گا. ان میں کیا حکمت عملی اپنانی چاہیے وہ آپ کو بتا دیے گئے ہیں. آپ نے جو مین کام کرنا ہے آج کے بعد وہ ہے اللہ کو اپنے کاروبار میں پارٹنر بنا لو. اللہ کے ساتھ انویسٹ کرو, کبھی نقصان میں نہیں جاؤ گے. اللہ کے ساتھ انویسٹ کرنا صدقہ میں, زکوٰۃ میں, یہ آپ کو مصیبتوں سے بھی نکالے گا اور آپ کے رزق کے دروازے آپ کے لیے مزید کھولے گا. آج کے بعد تہیا کر لیں کہ آپ نے ایک فیملی کا خرچہ اٹھانے مہینے کا راشن ڈالو, ضروری بنیادی دالیں, ان کی خوراک, ہفتے میں ایک آدھ دفعہ چکن یا مٹن خرید کے دے دینا. آپ دیکھنا کہ آپ کے کاروبار میں وسعت کیسی آتی ہے, اللہ آپ کی طرف گاہک کیسے بھیجتا ہے. نہ ہی آپ کو ویڈیو بنانے پڑے گی, نہ ہی آپ کو پوسٹ لگانے پڑے گی. آپ کہو گے یار میں نے خفیہ طریقے سے اللہ کے راستے میں خرچ کیا, بغیر اعلان کیا, بغیر کسی کو دکھایا, بغیر کسی کو بتائے, اور اللہ تعالیٰ نے ہی اسی طریقے سے گاہک بھی ہماری طرف بھجوایا جو ہماری محنت کے بغیر, ہماری کوئی پوسٹ لگائے بغیر اس بندے نے ہم سے رابطہ کیا. یہ معجزے اللہ تعالیٰ کے کام ہیں. اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرو. اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھوک سے, پیاس سے زندہ نہیں مارنا. اللہ تعالیٰ کی ذات پہ نیاز ہے. اللہ سے مانگنے والے بنو. آج کے بعد تہیا کر لو, اللہ کے راستے میں انویسٹ کرنا ہے, صدقہ خیرات زیادہ سے زیادہ کرنا ہے, اور سب سے زیادہ مزیدار وقت صدقہ خیرات کرنے کا وہ وقت ہے جب آپ کا اپنا جیب تنگ ہو. تو معذرت, میرا گلا خراب ہے. That's enough for today. اللہ حافظ.